سیاست کیا ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، آپ جب تقریر کرنے آتے ہیں، آپ جب قوم سے خطاب کرتے ہیں، آپ جو ہیں صرف چندے ہی مانگتے رہتے ہیں، آپ صرف میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، اس وقت سے جب آپ نے $200 ارب پاکستان لانے کا وعدہ کیا تھا اور آج کی پریس کانفرنس تک عوام صرف امیدوں کے سائے میں انتظار کرتی رہتی ہے، یوں کر کے بیٹھتی ہے ٹی وی کے سامنے کہ اب کچھ کہیں گے آپ، اب کچھ کر کے دکھائیں گے آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے خان صاحب کہ کہیں وہ جملہ نہ دوبارہ آپ بھی وہ نعرہ لگانا شروع کر دیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان تحریک انصاف کے دوست مجھے غلط ثابت کریں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھ میں صلاحیت دی ہے، اس شخص کو ویژن دیا ہے، اس شخص کو سوچ دی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں آگے بڑھ کر کے پاکستان قوم کو اس جھنجٹ سے، اس پریشانی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کیوں نہیں نکال رہا۔ آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک پریس کانفرنس کری، ایک ویڈیو پیغام دیا، اس میں کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے اندر ڈاکٹر عبد الباری خان بیٹھے تھے، جن کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کیا تھا۔ ان کو کس نے بلایا؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلایا۔ اس پریس کانفرنس میں فیصل ایدھی صاحب بیٹھے تھے۔ ان کو وہ کون ہے؟ ایدھی ٹرسٹ کے کرتا دھرتا ہیں۔ ان کو کس نے بلایا؟ وزیر اعلیٰ نے بلایا۔ اس میں چھاپرا صاحب بیٹھے تھے، اس کا بھی ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ ان کو کس نے بلایا؟ وزیر اعلیٰ نے بلایا۔ اگر نہیں بلایا تو کس نے نہیں بلایا؟ وزیر اعظم نے نہیں بلایا۔ پیسے نہیں دیے کسی نے اگر، تو وزیر اعظم نے نہیں دیے۔ اگر کسی نے ان سے مدد نہیں مانگی تو ہمارے وزیر اعظم نے نہیں مانگی۔ ٹائیگر فورس بنانے کی بات کر رہے ہیں اپنے ارد گرد۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے وزیر اعظم، میرے پیارے دوست، خدا کے واسطے چندے مانگنا بند کر دو۔ تم نے پچھلے 20 سال میں چندوں کے علاوہ مانگا کیا اس قوم سے؟ چاہے وہ شوکت خانم کے نام پہ مانگا ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی کے نام پہ مانگا ہو، چاہے اب وہ کرونا وائرس کے نام پہ مانگا ہو، یا الیکشن کیمپین کے نام پہ مانگا ہو۔ کس طرح سے پیسے صرف اس قوم سے مانگتے ہی رہتے ہو تم یار؟ تم نے تو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں تو ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، نیک لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں، لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا، مجھ جیسے ناچیز نے، میری کیا حیثیت ہے خان صاحب، میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا ان لوگوں کو بلا کے بٹھائیے، ان کے ہاتھ میں کنجی پکڑائیے، گلیوں میں پہنچیے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا نہیں پہنچا سکتے۔ میرے پیارے بھائی، یہ آپ کا کام نہیں ہے رزق پہنچانا دوسروں کے گھروں میں۔ آپ کا کام صرف نیت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ رزق تو میرے اوپر والے نے دینا ہے۔ آپ کے پاس کنجیاں ہیں، میں 5 راستے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا راستہ، سب سے پہلے آپ کی میونسپل کمیٹیاں، آپ کی زونل کمیٹیاں، آپ کے کاؤنسلر۔ دوسرا راستہ، یہ الخدمت، یہ چھیپا، یہ عالمگیر، یہ سب کی ریچز ہیں، سب کے ٹارگٹس ہیں، سب کے پاس کچھ علاقے ہیں جہاں یہ مقبول اور مشہور ہیں۔ ان کو ملائیے ساتھ۔ ہر گھر میں پہنچ سکتے ہیں یہ، ہر محلے میں پہنچ سکتے ہیں یہ، کیونکہ یہ ان گلیوں میں رہتے ہیں۔ جب آپ بات کریں گے زلفی بخاری سے، یا آپ اپنا رونا روئیں گے بیٹھ کر کے مسرت صاحب کے سامنے، یا شیخ رشید کے سامنے، یا جہانگیر ترین کے سامنے، ان کی ریچ نہیں ہے یہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، جب تک کہ بھوکے سے نہیں پوچھو گے کہ کیا کرنا ہے، وہ تمہیں بھوک کا حل نہیں بتا سکتا۔ اور یہ لوگ بھوکے نہیں ہیں، ان کے پیٹ یہاں تک بھرے ہوئے، پیٹ یہاں ختم ہو جاتا ہے، ان کے یہاں تک بھرے اور پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے پہچانو، عوام سے چندہ نہ مانگو، ڈیم فنڈ کا پیسہ سب سے پہلے اس میں ڈالو۔ اس کے بعد یہ جو تمہارے ساتھ رئیسوں کی ایک فوج ہے تمہاری پارٹی میں، رئیسوں کی، جو جوتے اٹھا کر کے، فوجی جوتے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں، ایک صاحب، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو اسپیشل نیڈز کے ہینڈی کیپ بچے ہیں یہ عذاب ہیں ہمارے اوپر، ان صاحب کی تجوریاں دیکھو۔ اسی طرح سے لندن میں تمہارے دوست انل مسرت صاحب، ان کی تجوری دیکھو۔ ان سب سے کہو کہ خدارا یہ 2 بلین 3 بلین روپیز لا کے اس میں ڈالو۔ جب یہ 50 بلین ہو جائے، 100 بلین ہو جائے، تو تب میں عوام سے کہوں گا کہ آپ 1 روپیہ دے دو، خالی صرف 1 روپیہ دو، اور میں اس کو آگے بڑھا کے دکھاتا ہوں۔ 5 روپیہ دو اور میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بنی گالا بیچ دو، خدا کے واسطے یہ گورنر ہاؤس بیچ دو، خدا کے واسطے مرسیڈیزیں بیچ دو، ورنہ یقین مانو وہ کلہاڑی جس پہ تم پیر رکھ رہے ہو اپنا، جس کلہاڑی سے اپنا پیر کاٹ رہے ہو، اس کے بعد نعرہ وہی لگے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ یقین مانو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ چند دن یہ طے کر لیں گے کہ آپ
ماضی میں بھی موجود ماضی کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرانہ صلاحیتوں سے اب تک عوام کو کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں کیا۔ ہر وقت ہم ٹی وی کھول کے یہی دیکھتے ہیں کہ کاش کہ عمران خان کچھ بڑا اعلان کر دے، کاش کہ لوگوں کے گھروں اکاؤنٹ میں لوگوں کے گھروں پہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، بھوکے کے پیٹ میں کھانا چلا جائے، کاش عمران خان غریبوں کی بات کرے، کاش عمران خان کچھ کر کے دکھائے نعرے لگانے کے علاوہ، میں اتنا پیسہ لاؤں گا، میں لوٹی ہوئی دولت لاؤں گا، میں یہ گھر بنا دوں گا، میں نوکریاں دلوا دوں گا۔ او خدا کے واسطے بھائی جان، یہ جو 4-6 ہفتے ہیں یہی اس قوم کی تقدیر سیٹل کرنے کا وقت ہے۔ یہ اپنے سوچو، ذرا سوچو، سراج الحق کا نام لیا تھا، فیصل ایدھی کا میں نے نام لیا تھا، ڈاکٹر عبد الباری خان کا نام لیا تھا، میں نے ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام لیا تھا، میں نے سیلانی صاحب کا نام لیا، میں نے چھیپا کا نام لیا۔ ان سب کو بلاؤ، ان سے ان کی رینج پوچھو، میں پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، ان سے ان کے دائرہ کار پوچھو، ان سے ریکمنڈیشنز لو اور پھر اس پہ کام کرو۔ خدا کے واسطے یہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے، اس میں سے کوئی بھوکا نہیں رہتا، ان میں سے کوئی عوام میں نہیں رہتا، یہ سارے کے سارے جہازوں میں رہتے ہیں، یہ محلوں میں رہتے ہیں، اور جو محلوں میں رہتے ہیں، جہازوں میں رہتے ہیں، سونے کے نوالے کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کو نہیں پتا کہ غریب کے گھر میں اس وقت بھوک سے کتنے بچے بلک رہے، اور جو بلک رہا ہے، خان صاحب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ اس کی آہ بہت دور تک جاتی ہے۔ اللہ کو مانے، یہ میٹنگوں کا وقت نہیں ہے۔ آستینیں چڑھائیے، جوتے اوپر کیجئے، شلوار اوپر کیجئے اور نکل جائیے فیلڈ کے اندر اور ان لوگوں سے ملیے۔ اور اس وقت تو پوری پاکستان اور پوری دنیا کی جیلیں خالی کی جا رہی ہیں، آپ نے بھی جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ عافیہ کے لیے بھی بات کیجئے، عافیہ صدیقی کی بھی رہائی کی بات کیجئے۔ یہی وہ وقت ہے خان صاحب۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ IMF سے اور ورلڈ بینک سے خدا کے واسطے قرضے معاف کرا لیجئے، کوئی آپ کو یہ راستے نہیں بتا رہا۔ مجھ جیسی ناچیز کی عقل میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو آپ کے پڑھے لکھے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ خان صاحب آگے بڑھیے، خدا کے واسطے ہیرو سے زیرو نہ بنیے۔ یہی وہ موقع ہے کہ اپنا نام آپ تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ٹوپی ڈرامے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی بول بچن دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کتنوں کو پکڑ لیا خان صاحب؟ جتنوں کو پکڑا سارے کے سارے رہا ہو گئے، بلکہ رہا تو رہا، کچھ تو ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ کس کو بیوقوف بناتے ہو خان صاحب؟ کیوں بیوقوف